اسرائیل کے نام نہاد مظلوم عرب مسلمانوں سے میری ہمدردی ختم ہو چکی ہے۔ وجہ اسرائیل کی وہ غیر قانونی مائیں ہیں جن میں سے ایک ہے فاطمہ۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر میری بیٹی بھوکی ہوتی، اگر میرے پاس کوئی راستہ نہ ہوتا اور کوئی آ کر کہے میں اسے رکھ لوں گا۔ فاطمہ کے باپ کے سامنے یہی لمحہ آیا۔ خان یونس، غازہ۔ فاطمہ 22 سال کی پیاری سی لڑکی تھی۔ وہی غازہ جس کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے ہوتے ہیں، وہی غازہ جس کی تصویریں دیکھ کر آنکھیں بھر آتی ہیں۔ لیکن فاطمہ کی کہانی ان تصویروں سے شروع نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ایک مسلمان دلال کے آنے سے شروع ہوتی ہے۔ گھر ملبہ تھا، باپ بیمار، 2 چھوٹے بھائی کئی دنوں سے صرف خشک روٹی چبا رہے تھے۔ دلال نے باپ سے کہا کہ اسرائیل میں ایک کھاتا پیتا بدو ہے، 50 سال کا، پہلی بیوی سے جوان بچے ہیں، فاطمہ سے نکاح کرے گا، پیٹ بھر کر کھانے دے گا اور ہر مہینے $200 گھر بھیجے گا۔ فاطمہ کے لیے شادی موت اور زندگی کے درمیان تھی۔ اس نے بھوک سے نڈھال بھائیوں کو دیکھا اور سسکتے ہوئے ہاں کہہ دی۔ پاکستان میں ہم سب فلسطینیوں کو ایک سمجھتے ہیں، مظلوم، بے گھر، بے بس، لیکن یہ بدو اس سے بالکل الگ ہیں۔ فلسطینی وہ ہیں جو غازہ اور ویسٹ بینک میں ہیں، نہ شہریت، نہ حقوق، نہ آزادی۔ یہ بدو اسرائیلی شہری ہیں۔ اسرائیل کی کل آبادی تقریباً 10-10.5 ملین ہے۔ اس میں 20 لاکھ عرب مسلمان ہیں، یعنی پوری آبادی کا 20%۔ یہ ووٹ دیتے ہیں، پاسپورٹ رکھتے ہیں اور اسرائیلی فوج میں بھی جاتے ہیں اور نقب کے صحرا میں صدیوں سے آباد ہیں۔ باہر دنیا کو مظلوم ترین فلسطینی دکھتے ہیں، گھر کے اندر یہ غزہ کی بیٹیوں کے جلاد ہیں۔ فاطمہ کو یہ جلد پتہ چلنے والا تھا۔ ابھی چینل سبسکرائب کرے کیونکہ اصل فلم ابھی شروع ہوئی ہے اور یہ کہانی آپ مکمل سننا چاہیں گے۔ فاطمہ دلہن بن کر نہیں آئی، کوئی رخصتی نہیں، کوئی جہیز نہیں، کوئی گواہ نہیں۔ ایک سمگلر تھا، خفیہ راستے تھے، رات کا گھوپ اندھیرا تھا۔ سرحد کے اس پار سلیمان اپنی پرانی جیپ لیے کھڑا تھا۔ 50 سال کا آدمی۔ اس نے فاطمہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور گاڑی چلا دی۔ بستی پہنچے تو اس نے پہلا جملہ کہا، تم اس بستی سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ اگر پولیس نے دیکھا تو میں کہوں گا میں تمہیں جانتا ہی نہیں، تم یہاں صرف میری خدمت کے لیے ہو۔ فاطمہ سمجھ گئی یہ شادی نہیں تھی۔ اسرائیل ہمیں چمکتا دمکتا لگتا ہے، لیکن فاطمہ جہاں پہنچی وہاں کا نقشہ سنیں۔ نہ سڑک، نہ بجلی، نہ پانی، کچے مکان جن پر ٹین کی چھتیں تپتی ہیں۔ انہی چھتوں کے نیچے غازہ اور ویسٹ بینک سے لائی گئی وہ عورتیں جن کا قانون کی نظر میں کوئی وجود نہیں۔ فاطمہ اکیلی نہیں تھی۔ انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق اس وقت نقب کے صحرا میں کم از کم 10,000 ایسی عورتیں ہیں، غزہ اور ویسٹ بینک سے لائی گئی ہیں، چند $100 میں خریدی گئی، ان بستیوں میں چھپا کر رکھی گئی۔ 10,000۔ یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، یہ ایک پورا شہر ہے جو نظر نہیں آتا۔ ابھی لائک کریں کیونکہ ان 10,000 عورتوں کی آواز اسی سے نکلے گی۔ فاطمہ 10 سال گندم کے خالی ڈرموں کے پیچھے چھپ کر زندگی گزارتی رہی، 2 بچے بھی ہوئے، اور یہی وہ قانون آتا ہے جو ان عورتوں کو ہمیشہ کے لیے پھندے میں پھانس دیتا ہے۔ اسرائیل کا نظام صرف باپ کے DNA پر بچے کو شہریت دے دیتا ہے، لیکن ماں کو ایک کاغذ نہیں۔ فاطمہ کے اپنے بچے اسرائیلی شہری تھے اور فاطمہ خود ایک غیر قانونی وجود جسے کسی بھی وقت پکڑ کر واپس پھینکا جا سکتا تھا۔ سلیمان یہ جانتا تھا اور فاطمہ بھی۔ 10 سال بعد ایک رات سلیمان نے گاڑی روکی، فاطمہ کا فون چھینا اور دروازہ کھولا اور چلتی گاڑی سے نقب کے تپتے ریگستان میں اسے دھکا دے دیا۔ فاطمہ ریت پر گری، گاڑی کی روشنیاں دور ہوتی گئیں، اندھیرا چھا گیا۔ وہ اٹھی، چاروں طرف دیکھا، دور ایک روشنی تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس طرف گئی تو بارڈر پولیس ہے، غیر قانونی مانیں گے، پکڑیں گے یا گولی مار دیں گے۔ اندھیرے میں رہے تو جانور ہیں۔ وہ ساری رات وہیں کھڑی رہی، نہ آگے نہ پیچھے۔ صبح ہوئی تو ایک بدو چرواہے نے اسے نیم بے ہوش پایا، ایک مقامی مسجد تک پہنچایا، لوگ جمع ہوئے، کسی نے سلیمان کو خبر دی۔ سلیمان آیا اور اس نے مجمع کے سامنے کہا، یہ عورت اب بیمار رہتی ہے، میرے کسی کام کی نہیں، میں 1500 شیکل دے کر غازہ سے ایک اور نئی لڑکی لا رہا ہوں، اسے یہاں سے لے جاؤ۔ 1500 شیکل، $400، 10 سال کی غلامی کی قیمت ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کہانی اسرائیل کے مشہور اخبار ہارتیس نے رپورٹ کی ہے، اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔
جب پولیس ایسی عورتوں کو پکڑتی ہے، بچے باپ کے پاس اسرائیل میں رہتے ہیں اور ماں کو ہمیشہ کے لیے غزہ کے پار ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، اس ملبے میں جہاں اب صرف موت ناچ رہی ہے۔ فاطمہ پھر کبھی اپنے بچوں کو نہیں دیکھ پائے گی۔ یہ مرد باہر خود کو مظلوم ترین فلسطینی کہتے ہیں اور گھر کے اندر غزہ کی ان بیٹیوں کے لیے بدترین جلاد بن جاتے ہیں۔ اگر آپ نے فلم دا گوٹ لائف نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں۔ بس فرق یہ ہے اس فلم میں ایک مرد تھا اور یہاں 10,000 عورتیں ہیں۔ تو بتائیں ذمہ دار کون ہے؟ وہ اسرائیل جو ماں کو ایک کاغذ نہیں دیتا، یا وہ مسلمان جو 1500 شیکل میں ایک انسان کی روح خریدتا ہے اور پھر صحرا میں پھینک دیتا ہے؟ نیچے کمنٹ میں بتائیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو اندر لے جاؤں گا نقب کی انہی بستیوں میں جہاں پر ظلم ہوتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا۔ چینل ابھی سبسکرائب کریں۔ علی سلمان، ایریزونا، USA۔